السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں چینل جس کا نام ہے پڑھائی گھر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیکنڈ ایئر کی اردو کی درسی کتاب کے ایک افسانے ہم سفر کا خلاصہ بحوالہ مصنف بیان کریں گے۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ڈسکشن کی جانب۔ پڑھائی گھر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں اور بنو مثال پاکستان کی، کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے۔ حوالہ مصنف افسانہ ہم سفر انتظار حسین کے قلم کی کاوش ہے، جو ان کی کتاب جنم کہانیاں سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ انتظار حسین 1925 میں پیدا ہوئے اور اپنی خداداد صلاحیتوں کے ساتھ ایک منفرد اہل قلم بن کر ابھرے۔ عہد حاضر میں اردو ادب میں ان کا نام بھی محترم ہے۔ خلاصہ: اس افسانے میں ایک نوجوان کی حماقت کو بیان کیا گیا ہے، جو عجلت اور اندھیرے کے سبب غلط نمبر کی بس میں سوار ہو جاتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی اور نمبر کی بس ہے تو وہ اگلے اسٹاپ پر اترنا چاہتا ہے، لیکن بس اسٹاپ کا تھکا دینے والا انتظار اسے خوفزدہ کر دیتا ہے۔ لیکن وہ سوچتا ہے یہاں سے پیدل واپس اسی اسٹاپ پر جا کر اپنے مطلوبہ نمبر کی بس میں بیٹھ جاؤں گا۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ بس اگلے اسٹاپ سے چل پڑی۔ اب وہ لمحہ بلمحہ اپنے مقامات سے دور ہوتا جاتا ہے۔ پھر اسے اپنے ماڈل ٹاؤن میں رہنے والے دوست کی یاد آتی ہے، جو ملک چھوڑ کر باہر جا چکا ہے۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو آرام سے رات گزر جاتی۔ پھر اسے اپنے دوست یاد آنے لگتے ہیں جو روزگار کی خاطر باہر چلے گئے تھے۔ بس کے اندر ہجوم اور لوگوں کی دھکم پیل دیکھ کر وہ سوچتا ہے کہ اس کے دوست نے اچھا کیا جو یہ وطن چھوڑ گیا، یہاں رکھا ہی کیا ہے۔ بس کا رش دیکھ کر اسے ہجرت کے وقت ٹرین کا سفر یاد آنے لگا۔ یہ سب باتیں اس کے دل میں عجیب کیفیت پیدا کر رہی تھیں۔ اس نے ابھی تک ٹکٹ نہیں خریدا تھا، نہ ہی کنڈکٹر اس کے پاس آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا ٹکٹ کے 7 آنے بچا لے، اور وہ بچا بھی سکتا تھا، لیکن جب کنڈکٹر آیا تو اس نے 1 روپے کا نوٹ دے کر ماڈل ٹاؤن کا ٹکٹ مانگا۔ کنڈکٹر نے 3 آنے کاٹ کر باقی پیسے ٹکٹ کے ساتھ لوٹا دیے۔ دراصل کنڈکٹر نے بغیر پوچھے ہی ٹکٹ دے دیا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ بس میں مسافر جو پہلے ذرا بات پر ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے، سب اتر گئے اور باقی خاموش کھڑے ہیں۔ اس نوجوان کے دل میں ان کے لیے اپنائیت پیدا ہونے لگی۔ اس نے چاہا کہ وہ سب سے کہہ دے کہ دوستوں، ہم غلط بس میں سوار ہو گئے ہیں، لیکن جلد ہی اسے خیال آیا کہ غلط بس میں سوار تو صرف وہ نوجوان ہی ہوا ہے۔ پھر اسے خیال آتا ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ بس درست سمت میں بھی جا رہی ہے اور غلط سمت میں بھی چل رہی ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ بسیں غلط نہیں ہوتی، بلکہ وہ مسافر ہوتے ہیں جو ان میں سفر کرتے ہیں۔ ساتھ والی سیٹ والا مسافر اس نوجوان کے کاندھے سے سر ٹکائے آرام سے سو رہا تھا، جسے دیکھ کر اس نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ ہم سفر سو رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ خیال بھی ذہن میں آ گیا کہ وہ تو صحیح سمت میں سفر کر رہا ہے اور میں غلط سمت میں، پھر وہ میرا ہمسفر کیسے ہوا؟
اب اسے یوں لگا جیسے پوری بس میں کوئی بھی میرا ہم سفر نہیں۔ اس نے بس کی کھڑکی سے جھانکنا شروع کر دیا۔ باہر کے منظر پر منظر بدل رہا تھا، بس دھوئیں کے بادل بناتی جاتی تھی۔ جب اس نے بس کے اندر دیکھا تو لوگ اسٹاپ پر دھڑا دھڑ اتر رہے تھے۔ اسٹاپ پر بہت سارے لوگ اتر گئے تو اس نے سوچا کہ باقی لوگ اگلے اسٹاپ پر اتر جائیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بس میں اکیلا رہ جائے۔ اس بات نے اس کے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ کتنے لوگ تھے جو اسٹاپ پر کھڑے رہ گئے، چڑھے اور چڑھ کر اتر گئے، اور کچھ اپنی اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ بس اب ماڈل ٹاؤن پہنچنے والی تھی کہ اس کو خیال ہوا کہ میں تھوڑی سی غلطی سے بہت دور نکل آیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہمارے یہاں اکثر مسافر خوار ہوتے ہیں، کسی کو جگہ نہیں ملتی، کوئی آگے نکل جاتا ہے اور کوئی اسٹاپ سے بھی پہلے اتر جاتا ہے۔ اسے ماڈل ٹاؤن سے واپس جانا بڑا مشکل لگ رہا تھا، اور خالد جو کبھی ماڈل ٹاؤن میں رہتا تھا، اس نوجوان کو اپنا وہ دوست بار بار یاد آ رہا تھا۔ بس تقریباً خالی ہو چکی تھی، اور وہ تمام مسافر جنہیں وہ بار بار دیکھ رہا تھا، لمبی لڑکی، چکلا آدمی، میلی اچکن والے صاحب اور لمبی داڑھی والا شخص، سبھی اتر چکے تھے، اور بس ویرانی کا نقشہ پیش کر رہی تھی، لیکن اس کی سیٹ والا آدمی ابھی تک اس کے کاندھے پر سر رکھے سو رہا تھا۔ اب اس نوجوان کو پہلی بار یہ خیال آیا کہ کہیں سونے والا غلط بس میں تو سوار نہیں ہو گیا۔ پھر یہ سوچ کر یہ آدمی میرے سفر کا ایک حصہ ہے، مجھے اس کے آرام کا خیال رکھنا ہے۔ بس کے آخری اسٹاپ تک جانے کا فیصلہ کر لیا، یہاں تک کہ ایک سیٹ پر بیٹھے ہوئے دونوں اشخاص کی منزلیں الگ الگ تھیں۔ ایک غلط سمت میں سفر کر رہا تھا تو دوسرا درست سمت میں، باوجود اس کے وہ ایک دوسرے کے سفر کا حصہ تھے۔ غلط بس میں سفر کرنے والا شخص ماڈل ٹاؤن اترنا چاہتا تھا، لیکن سونے والے آدمی کا سر اس کے کندھے پر تھا، اس لیے اس نے بس کے آخری اسٹاپ تک جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ اس ہم سفر کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا، باوجود اس کے کہ ان دونوں کی رفاقت ایک حادثاتی رفاقت تھی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو افسانہ ہم سفر کا خلاصہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ نے اسے نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔